سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف فرمانے والے، اپنے بندوں پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے والے میرے مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اپنا قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دی، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ادنا سی سعی ہماری قبول فرما لے اور ہمارے اوقات میں برکت ڈال دے۔ اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی ان کوششوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے سمجھ اور ہمارے فہم میں برکت عطا فرما، اور جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں میرے مالک، اس کو ہمارے سینوں کی روشنی کا سبب بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم 10ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ 10ویں پارے میں سورہ انفال ہی ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں 10ویں پارے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ انفال مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور یہ جنگ بدر کے بعد کا زمانہ تھا جب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور اس مال کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اس کے بارے میں احکامات ہم پڑھ رہے تھے اس صورت میں، اور یہ آیات اسی قانون کو بیان کر رہی ہیں۔ اور جان لو، جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، اور رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا، اپنے اس محبوب بندے پر، فیصلے کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ میں حاصل کیا گیا سامان جو تھا یہ پرانی امتوں میں جائز نہیں تھا، اور اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے یہ آسانی فرمائی کہ جنگ و جدل میں جب فتح مل جائے اور جو سامان مسلمانوں کے جیتنے والی جو مسلمان قوم ہے اس کے جب ہاتھ لگے تو وہ مسلمانوں کے لیے جائز قرار دے دیا گیا، اور پھر اس کے حصے مقرر کر دیے گئے، اور اسی میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں سب سے پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی پورے مال غنیمت کو اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے۔ کس طرح سے بتایا کہ اس کے لیے 5واں حصہ رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر اس کے بعد بتدریج رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حصہ جو ہے وہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو اللہ نے اپنے بندے پر اتارا، مراد ہے قرآن کریم،
اور یوم فرقان جو ہے یہ یوم بدر کو کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا۔ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا، اور یہ بدر کا دن وہی تھا جس کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، جس دن مٹھی بھر مسلمان تھے لیکن اللہ کریم نے ان کو فتح نصیب کی اور حق کا فیصلہ ہو گیا کہ حق کن کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کہتا ہے یہ ایک بہت مشکل معرکہ تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب کی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمیع علیم۔ جب تم نے وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم میں سے، اگر تم لڑائی کے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو کہ ہو کر رہنا تھا، تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا تھا دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمان کفار سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تیاری کے لیے نکلتے وقت اپنی قلت اور اپنی جو کمیاں تھیں وہ تمہارے پیش نظر ہوتی تو تم ہمت ہار دیتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو بڑا کیا، اور ان کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہیبت نہیں بٹھائی، بلکہ مسلمانوں میں بڑی جرأت تھی، اور جو کفار تھے ان کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کی جو ہیبت تھی وہ بٹھا دی، اور اللہ نے ان کو دکھایا کہ وہ لوگ تعداد میں کم ہیں، جبکہ انہیں تعداد میں مسلمان جو ہے وہ زیادہ دکھ رہے تھے۔ اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا والی اللہ ترجع الامور۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں، تاکہ دکھلائے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جانے ہیں تمام معاملات۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی جو کرشمہ سازی ہے وہ یہاں پر ان آیات میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت تھا مسلمانوں کے لیے جنگ کا جو مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور کفار جو تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ایسے میں یہ خاص اللہ کی مدد تھی۔ ہم نے پہلے بھی پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور مسلمانوں کی ہمتیں، حوصلے اللہ نے ہی بلند کیے، مسلمانوں پر سکینت اللہ نے طاری کی، اور یہ وہی والی تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ ان آیات میں بیان کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کامیابی کے دو فارمولے بتا دیے۔ ایک فارمولہ یہ کہ ثابت قدم رہنا ہے، یعنی بھروسہ کر لینا ہے۔ جب فیصلہ کر لو کہ اب ہم نے یہاں پر لڑائی کرنی ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد پھر کیا ہے کہ پھر ڈگمگانا نہیں ہے۔ ایک یہ فارمولہ بتا دیا، اور اس بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہی ملتی ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلا ہمیں کامیابی کی کنجی یہاں پر اصول جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے بعد تم اللہ پر بھروسہ رہو، ثابت قدم رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور جو کثرت سے ذکر کرنا اور پھر ثابت قدم رہنا، یہ دونوں چیزیں جب ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دیں گے، کیونکہ تمام کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ظاہری اسباب
ظاہری اسباب کے کم ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسلمانوں کو نکال لیتا ہے۔ اور ہم جب اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا، مسلمان ہمیشہ تعداد میں بھی کم ہوتے تھے اور اسباب میں بھی کم ہوتے تھے، لیکن ان کا جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی ہی ہوتی تھی کہ جو ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی تھی۔ اور جب مسلمان کثرت میں تھے لیکن جذبہ کمزور پڑا تو پھر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور ہر مصیبت میں صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ واللہ بما یعملون محیط۔ اور دیکھو نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور محض دکھلاوے کے لیے لوگوں کے روکتے تھے اللہ کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے تھے اسے اپنے علم اور قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور کہا انہیں کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں نگہبان ہوں تمہارا۔ جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں بری ذمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان نے پہلے تو جو کافر تھے ان کی خوب انہیں بھڑکایا اور انہیں بڑی یقین دہانی کروائی کہ تمہاری تو اتنی زبردست تیاریاں ہیں کہ تم پر تو کوئی فتح نہیں پا سکتا، اور میں بھی تمہارا نگہبان ہوں، اگر تمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت پڑی تو میں مہیا کروں گا۔ لیکن جب اسلام کے شیروں نے کافروں پر حلہ بول دیا اور ایک ہی گرج میں ان کے اوپر یہ لوگ فتح یاب ہونے لگے اور آسمان سے ملائکہ کی فوج نازل ہوئی، تو شیطان یہ منظر دیکھ کر بھاگ اٹھا اور پکارا اے مشرکین مکہ، میں تم سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اس مشکل وقت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کو دیکھنے سے تمہاری آنکھیں قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر شیطان ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ جنگ بدر ہی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی تیاریوں میں تھے تو شیطان بھی ان کے ساتھ تھا، اور پھر شیطان نے جب اللہ کی مدد کے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، اس کو تو سب نظر آ رہا تھا نا، تو اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ پھر ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ یاد کرو جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں شک تھا کہ مغرور کر دیا ہے انہیں ان کے دین سے، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ولو ترا، اور جب آپ دیکھیں گے، یہاں مخاطب آقا علیہ السلام ہے، اگر آپ دیکھیں جب جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے اور مارتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کا عذاب۔
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ دستور تھا فرعونیوں کا جو زبردست لوگ ان سے پہلے تھے، کفرو انکار کرتے تھے بآیات اللہ ہماری آیات کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ عَلِيمٌ، یہ اس لیے کہ اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہی اپنے آپ کو، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کفار مکہ کا طرز عمل بھی فرعونیوں اور اس کے سرکشوں جیسا ہے جو اس سے پہلے گزر گئے۔ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون، پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جنہوں نے کفر کیا پس وہ کسی پر ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، اور جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا عہد، اور ہر بار وہ عہد شکنی سے ذرا نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پس اگر آپ پائیں انہیں میدان جنگ میں تو انہیں عبرتناک صدا دے کر منتشر کر دیں انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةٍ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ واضح طور پر، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ خیال کریں کافر کہ وہ بچ کر نکل گئے۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت اور طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم خوفزدہ کر دو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو۔ ان کھلے دشمنوں کے علاوہ تم نہیں جانتے ہو انہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہیں، اور وہ ہر چیز اور جو چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو اس کا پورا پورا تمہیں اجر دیا جائے گا، اس طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر کفار مائل ہوں صلح کی طرف تو آپ بھی مائل ہو جائیے اس کی طرف، بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ
اللہ هو الذی اید بنصرہ وبالمؤمنین، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دیں تو آپ فکر مند کیوں ہوں؟ بے شک اللہ کافی ہے، اگر بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کو، اللہ وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اور اپنی نصرت اور مومنوں کی جماعت سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا تو بھی الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی ان کے دلوں میں، بے شک وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بھی وہ آیت ہے جو ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے اپنی ڈائری میں، اور ہر دن ہمیں اس آیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات یقین کے ساتھ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ ہی ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں آپس میں باہمی محبت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر لو تو محبت دلوں میں نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے یہ جو ایک سوچ ہے کہ پیسے کی وجہ سے یا کوئی ہمیں ایسا تعویذ مل جائے، کوئی ایسا ہم چلہ کاٹ لیں کہ ہم محبت ڈال دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو محبت ڈالتی ہے، دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہی ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے کہ دلوں کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دلوں کے اوپر اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کہتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے کہ جو دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، جو دلوں کو منافقین سے دور لے جائے۔ اللہ کہتا ہے جو نفاق والے اور ایمان والے دوست نہیں ہو سکتے، وہ اگر اکٹھے چلیں گے بھی نا، نفاق والے ہمیشہ گھستے رہے ہیں مسلمانوں میں، پوری ہسٹری اپنی دیکھ لیں، ہمیشہ نفاق والے گھسیں گے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی منہ کی کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ نفاق والا اور ایمان والا کبھی زیادہ عرصہ اکٹھے نہیں چل سکتے، اور عام زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے، اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ اور اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، مانگنے کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے، ایمان والوں کے ساتھ، اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ اللہ محبتوں میں ہمیں رکھے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مکرم کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اور جو آپ کے فرما بردار ہیں مومنوں میں سے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو فرما بردار ساتھی ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی برانگیختہ کیجئے مومنوں کو جہاد پر، اگر ہوں تم میں 20 آدمی صبر والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے 1000 کافروں پر، کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم فیکم ضعفاء، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اور وہ جانتا ہے تم میں کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، اور اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔
تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور دانا ہے۔ اگر نہ ہوتا حکم اللہ کا پہلے سے تو ضرور پہنچتی تمہیں اس وجہ سے جو تم نے لے لیا بڑی سزا، سو کھاؤ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے حلال اور پاکیزہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ان قیدیوں سے جو تمہارے قبضہ میں ہے، اگر جان لی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کوئی خوبی تو عطا فرمائے گا تمہیں اس سے بہتر جو لیا گیا ہے تم سے، اور بخش دے گا تمہارے قصور، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر ارادہ کریں آپ سے دھوکہ بازی کا تو حیرت کیوں، انہوں نے تو دھوکہ کیا ہے اللہ سے پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ نے قابو دے دیا تمہیں ان پر، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلا على قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، نہیں تمہارے لیے ان کی وراثت سے کوئی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور اگر وہ مدد طلب کریں تم سے دین کے معاملہ میں تو فرض ہے تم پر ان کی امداد، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ اس وقت کے حالات جو ہیں ان آیات میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جب ہجرت کے بعد کچھ معاملات میں مسلمانوں نے کچھ عرصہ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے روح سے یہ تھا کہ اگر کوئی وہاں سے بھاگ کے آ جائے گا مکہ سے قیدی تو مسلمان اس کو ان کے حوالے واپس کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جن کے ساتھ تو تمہارا معاہدہ ہے ان کے تو تم معاہدہ پورا کرو گے، اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو ان کے لیے پھر اللہ نے یہاں پر واضح حکم دے دیا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو زمین پر بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، بڑا فساد پھیل جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے پناہ دی ان کی امداد کی، وہی خوش نصیب اور سچے ایماندار ہیں۔ یہاں پر انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کو سراہا جا رہا ہے، انہی کے لیے بخشش اور باعزت روزی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منہم، اور جو لوگ ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کی اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ رشتہ دار وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو
خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورہ انفال جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آگے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے اور یہ 9 ہجری کو نازل ہوئی، اور یہ غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک کے کچھ ایسے حالات تھے، مشکل وقت تھا مسلمانوں پر جب ان کو جہاد کے لیے کہا گیا اور بڑی دور جانا تھا جہاد کے لیے، اور یہ ایک اس وقت جو ان لوگوں نے ری ایکشن کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی میں یہ جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری انہی حالات کے بارے میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور سورہ توبہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس کی صحیح وجہ جو ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ جب آپ نے حکم نہیں دیا تو پھر آج تک نہیں لکھی گئی، کیونکہ جب بھی کوئی وحی آتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس وحی کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں سورت ہے اور یہ فلاں سورت کی آیات ہیں، اور جہاں سے سورت کا آغاز ہونا ہوتا تھا تو وہ بتا دیا جاتا تھا، اور صحابہ کرام جو ہے اسی طرح لکھا کرتے تھے۔ اب اس سورت کے سٹارٹ میں نہیں کہا گیا تو آج تک نہیں لکھی گئی۔ اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں، یہ مدنی سورت ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، تو اے مشرکو پس چل پھر لو ملک میں 4 ماہ اور جان لو کہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو اللہ کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور عام اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ سب لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم تائب ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم منہ پھیرے رہو تو جان لو، خوب جان لو کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی، بجز الا الذین عاہدتم من المشرکین، بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان اللہ يحب المتقین۔ پھر انہوں نے نہ کمی کی تمہارے ساتھ ذرہ برابر اور نہ انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی کی، تو پورا کرو ان سے ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو، متقین کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جب گزر جائیں حرمت والے مہینے تو قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں، اور گرفتار کرو انہیں اور گھیرے میں لو انہیں، اور بیٹھو ان کی طاق میں گھات کی جگہ۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ کو تو چھوڑ دو ان کا رستہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ طلب کرے آپ سے تو پناہ دے دیجئے اسے تاکہ وہ سنے اللہ کا کلام، پھر پہنچا دیجئے اسے اس کی امن گاہ میں۔ یہ حکم ہے اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو قرآن کو نہیں جانتے۔ کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیوں کر ہو سکتا ہے ان عہد شکن مشرکوں کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ تو جب تک وہ قائم رہیں گے تمہارے معاہدے پر تم بھی قائم رہو ان کے لیے۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین سے۔ پھر دیکھیں وہی بات آ گئی، ہم آیات نوٹ کر رہے تھے نا کس کس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اب یہاں پر پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ کن سے محبت کرتا ہے، یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ہماری جو قرآن کورس کی سسٹرز ہیں یہ ان کے لیے خاص طور پہ جو وہ نوٹ کر رہی ہیں تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی یہاں نوٹ کرنا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوكُمْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیوں کر ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے، حالانکہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا، اور نہ ہی کسی عہد کا۔ راضی کرنا چاہتے ہیں تمہیں صرف اپنے منہ کی باتوں سے، اور انکار کر رہے ہیں ان کے دل، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر، مزید برآں روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، بے شک وہ بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا یرقبون، نہیں لحاظ کرتے، فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی وعدے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ فَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ لوگ توڑ دیں أَيْمَانَهُمْ، اپنی قسمیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ دیں معاہدے کے بعد اور طعن کریں تمہارے دین پر، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہے، ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ اب ہمیں یہاں اسلام کا کیا مزاج نظر آ رہا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر جب تک معاہدہ ہے، کوئی اپنے عہد پہ پورا اتر رہا ہے تو تم بھی عہد کا پاس کرو، اور اگر کوئی عہد شکنی کر رہا ہے تو پھر کیا، پھر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ اسلام کرنے کا یہاں پر مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے۔ اللہ تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا نہیں جنگ کرو گے تم اس قوم کے ساتھ جنہوں نے توڑ ڈالا اپنی قسموں کو اور ارادہ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دینے کا، اور انہی نے آغاز کیا تھا تم پر زیادتی کا پہلی مرتبہ۔ کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ سنو، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔
اگر تم سچے ایماندار ہو۔ اس آیت کے بارے میں تفسیر مظہری میں لکھا گیا ہے کہ یہ آیت یہود، منافقین اور اہل مدینہ کے جو کافر تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور مشرکین عرب کو اپنی آنت کا یقین دلا کر انہیں ایک بار پھر بغاوت پر آمادہ کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ صورت غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور مولانا مودودی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ان زوردار الفاظ سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلانے کی وجہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر اسلام کی نئی پالیسی کا جو اعلان کیا گیا تھا، اس سے اندیشہ تھا کہ کہیں کفر کی بچی کھچی جماعت اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی ساری قوتوں اور وسائل کو داؤ پر لگا کر عرب کے اطراف اب عام بغاوت کی دوبارہ سے آگ نہ لگا دے۔ فَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ جنگ کرو ان سے، عذاب دے گا انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سے، اور رسوا کرے گا انہیں اور مدد کرے گا تمہاری ان کے مقابلے میں، اور یوں صحت مند کر دے گا اس جماعت کے سینوں کو جو اہل ایمان ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور یوں دور کر دے گا غصہ ان کے دلوں کا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم خیال کر رہے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تک پہچان نہیں کرائی اللہ نے ان کی جو جہاد کریں گے تم میں سے، اور جنہوں نے نہیں بنایا بغیر اللہ کے رسول اور مومنوں کے کسی کو اپنا محرم راز، اور اللہ خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نہیں ہے روا مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو حالانکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے نفسوں کی۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، یہ وہ بد نصیب ہیں، ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور دوزخ کی آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صرف وہی آباد کر سکتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور روز قیامت پر، اور قائم کیا نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو، اور نہیں ڈرتا ہو اللہ کے سوا کسی اور سے، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہو جائیں گے ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہدوا فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو اس شخص کی مانند جو ایمان لے آیا اللہ پر اور روز قیامت پر اور جہاد کیا اس نے اللہ کی راہ میں؟ وہ نہیں یکساں اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ میدان بدر میں جب حضرت عباس قیدی ہوئے تو کسی نے ان کے اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں اسلام لانے اور جہاد کرنے کا فخر ہے تو ہم بھی تم سے کم نہیں، مسجد حرام کی آباد
آبادی، کعبہ کی خدمت گزاری اور حجاج کو پانی پلانے کی عزت تو ہمیں کو حاصل ہے۔ اس وقت یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی اور کہ شرک کی موجودگی میں تمہاری یہ سب باتیں ان اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجدوں کا آباد کرنے والا جو ہے وہ ایک طرف ہے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان سے لڑے وہ اس کا درجہ فرق ہے۔ یہاں کھل کھول کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی یہ باتیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں سے، بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک، اور یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی ان کے لیے اس میں دائمی نعمت ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں تا ابد رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ بنا لو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دلی دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، یعنی اگر تمہارے اپنے جو سگے رشتے ہیں باپ اور بھائی اگر وہ کفر پر ہیں تو انہیں دلی دوست مت بناؤ، اور جو دوست بناتا ہے انہیں تم میں سے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایمان والے کا حقیقی اور سچا دوست ایمان والا ہے، اس کے سوا اگر سگا رشتہ بھی ایمان پر نہیں ہے تو اس سے اچھے سلوک کے بارے میں تو اسلام کہتا ہے، لیکن دلی دوستی جو ہے ایسے شخص سے اس کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل ان کانا، فرما دیجیے، مخاطب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہمارے پیارے نبی مکرم کو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اگر ہے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے مندے کا، یعنی وہ کاروبار جس کا تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ کمزور نہ پڑ جائے، گھاٹے میں نہ چلا جائے، اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ پیارے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ساری وہ چیزیں نا جن سے انسان بڑا ہی محبت کرتا ہے، اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو نافرمان ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، بے شک مدد فرمائی اللہ نے بہت سے جنگی میدانوں میں، اور یوم حنین، حنین کی جو جنگ تھی اس کے موقع پر، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔
جب گھمنڈ میں ڈال دیا تھا تمہیں تمہاری کثرت نے، پس نہیں فائدہ دیا تمہیں اس کثرت نے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے، پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول اہل ایمان، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہیں دیکھ سکے۔ کون سے لشکر اللہ اتارتا تھا؟ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ کن لشکروں سے اللہ مسلمانوں کی مدد کیا کرتا تھا، اور عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ اس کے بعد جس پر چاہے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اے ایمان والو، مشرکین تو ناپاک ہیں، سو وہ قریب نہ ہونے پائیں مسجد حرام کے۔ اب دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا پورے کا پورا ہولڈ ہو گیا سرزمین مکہ پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کر دیا؟ پھر اللہ نے اعلان کر دیا کہ مشرکین جو ہیں یہ نجس ہیں، اور یہ ہر مسجد حرام کے قریب نہ جانے پائے، اور پھر حدود حرم مقرر کر دی گئی۔ اور اگر کوئی شخص اس کے اوپر کوئی تعویل لے کے آتا ہے تو یہ قرآن کا کھلا قانون ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، واضح آیات ہے۔ بعد عامیہم ھذا، مسجد حرام سے اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَکِیمٌ۔ اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اب کیا تھا کہ جب اسلام کا یہ حکم آیا تو مسلمانوں کے دلوں میں تو تھوڑا اندیشہ، کچھ ڈر، کچھ خوف آیا نا کہ اگر ہم ان کو مکہ کا طواف کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ سارے عرب سے قبائل جو تھے نان مسلمز کے، مشرکین کے، وہ بھی آیا تو کرتے تھے نا حج کے لیے، اور جب وہ آتے تھے تو بزنس بڑا عروج پہ چلتا تھا، اور خرید و فروخت ہوتی تھی مال تجارت کی۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو اٹھنے والے اندیشے تھے ان کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ اس جو تجارت کے مندہ ہونے کا جو خوف تمہارے دلوں میں آ رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر، اور نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہ قبول کرتے سچے دین کو ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، حتیٰ کہ دیں وہ جزیہ اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ یہاں پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی سلطنت کا جو قانون تھا نان مسلمز کے ساتھ جو وضع کر دیا کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اگر یہ رہنا چاہیں تو پھر یہ مطیع فرما بردار ہو کے رہیں اور باقاعدہ جزیہ جو ہے وہ عطا کریں۔
وقالت اليهود عزير ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا نصرانیوں نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ ان کی بے سر و پا باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں، نقل اتار رہے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے کفر کیا پہلے، ہلاک کر دے گا اللہ تعالی، کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، پکڑ لیا انہوں نے، بنا لیا انہوں نے، احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اپنے پادریوں، اپنے راہبوں کو، اپنے پروردگار اللہ کو چھوڑ کر، اور والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں بجز اس کے کہ وہ عبادت کریں صرف ایک خدا کی، نہیں کوئی خدا بغیر اس کے، وہ پاک ہے اس سے جسے وہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، اور انکار فرماتا ہے اللہ مگر یہ کہ کمال تک پہنچا دے اپنے نور کو، اگر ناپسند کریں اس کو کافر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب، ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، بے شک اکثر پادری اور راہب کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ والذین یکنزون، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں، ذہب سونا، والفضة اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم نے جمع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مسلمان کے پاس مال ہو اس کا پورے کا پورا نصاب مقرر کر دیا کہ اتنا اگر مال ہے، تمام ڈیٹیلز جو ہے اللہ نے کھول کے بیان کر دی ہیں کہ کس طرح مسلمان کے پاس جب مال ہوگا تو وہ اس کو کس کس طریقے سے خرچ کرے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کے اوپر عشر، تمام قوانین اسلام نے واضح کر دیے۔ اور اگر کوئی جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس طرح جو اللہ نے حکم دیا خرچ نہیں کرتا کہ جن کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو پھر ان کا جو انجام روز قیامت ہونا وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی سے ان کو گرم کر کے اسی سونے چاندی سے اللہ ان کو داغے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں کتاب الہی میں جس روز سے اس نے پیدا فرمایا زمین و آسمان کو، ان میں سے 4 عزت والے و جو حرمت والے مہینے، یہی دین قیم ہے۔ پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں، اپنے نفسوں پر جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے، کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں، حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کرے گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ اس ہیلہ سے حلال کریں جسے حرام کیا ہے اللہ نے آراستہ کر دیے ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کرے۔ اچھا، اللہ نے تو یہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے ان کا واضح بتایا ہوا تھا نا، یہ مہینے حرمت والے، تو وہ کافر کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ اپنی مرضی سے ہر سال جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیتے تھے، اعلان کر دیتے تھے اس سال یہ والے حرمت والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں، جو ان میں رد و بدل کریں، تبدیلی کریں، تو یہ انہی کے لیے برا ہے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم بہت اچھا کریں، یعنی شیطان نے ان کے عمل انہیں آراستہ کر دکھا، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے، یہ ہر دور میں اس کا ہتھ کنڈا رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کوئی بھی جو غلط کام برا کام کر رہا ہوتا ہے، شیطان ایسا اس کے دل کو اطمینان دلواتا ہے کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو، بڑی خوبصورت اس کو جو ہے نا وہ برا عمل اس کو کر کے شیطان دکھاتا ہے، تو یہاں اللہ وہی بات کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی بھی کرنی اور ہدایت کی امید رکھنی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت پانے کا اصول یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور کن کن طریقوں سے ہم اللہ سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہیں، کیا تم نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، سو نہیں ہے سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر تھوڑا سا، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ عذاب دے گا تمہیں دردناک، ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، اور بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ اور تم نہ بگاڑ سکو گے اس کا کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہوا، ان کی مدد فرمائی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ
سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اور اگر تم مدد نہ کرو گے رسول کی تو کیا ہوا؟ مدد فرمائی جب اللہ نے نکالا تھا ان کو کافروں نے آپ دوسرے تھے دو سے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اور وہ فرما رہے تھے اپنے رفیق کو مت غمگین ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر نازل فرمائی اللہ نے۔ اب یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے واقعہ کی طرف اللہ کا اشارہ ہے۔ وہ مسلمانوں پر بہت مشکل وقت تھا، جان کے دشمن تھے کافر، اور انتظار میں تھے سیدنا ابو بکر صدیق کے، ان کو اندازہ تھا کہ اب ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اپنی اونٹنیاں جو تھی وہ پالنی شروع کر دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں تیاری کر رہے تھے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گا اور ہم اکٹھے جو ہے وہ ہجرت کریں گے۔ اور پھر جب وہ ہجرت کے لیے جاتے ہیں، وہ کتنا سارا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ کتنا مشکل وقت تھا، اور جب وہ غار میں جاتے ہیں اور وہ جب غار میں قیام کرتے ہیں تو پھر خوف کا عالم تھا، دشمن جو تھا وہ سر پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو ایسے میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تسلی دے رہے ہیں کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ، کہ انہی الفاظ کو قرآن نے یہاں امر کر دیا، رہتی دنیا تک یہی الفاظ ہر قرآن پڑھنے والا پڑھے گا۔ کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس خوف کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں اللہ نے تسکین نازل کر دی، تسکین، اپنی تسکین کی اور ان کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کر دیا کافروں کی بات کو سرنگو، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سر بلند ہے، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جہاد کے لیے نکلو ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی آسانیوں میں ہو یا مشکل میں ہو، جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اپنا نفع نقصان جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اور اگر ہوتا وہ مال نزدیک یا سفر آسان تو ضرور پیچھے چلتے آپ کے، لیکن دور معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت۔ یہ تبوک کا واقعہ آ گیا، جب جنگ تبوک کا حکم آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو وہ جو تبوک کا علاقہ تھا وہ دور بھی تھا اور مسافت بھی بڑی طویل تھی، اور دشمن بھی بڑا قوی تھا۔ منافقین جو تھے اب ان کو تو مصیبت پڑ گئی کہ ہم اتنی دور لڑائی کرنے جائیں، تو وہ طرح طرح کی جو معذوریاں بیان کر رہے تھے اور پھر قسمیں اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اگر تھوڑا سا قریب ہوتا، اتنا لمبا سفر نہ ہوتا تو ہم ایسا کر لیتے، تو ہم ویسا کر لیتے۔ اور ان میں سے کچھ جو تھے انہوں نے اپنی مسائل پیش کیے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیں اور کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ اب یہ ساری کی ساری جو مدینہ شریف کے یہ حالات چل رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ یہاں پر وہی جو وہاں پر صورتحال تھی اور اس صورتحال میں جو منافقین کا رویہ تھا، یہاں سب اللہ تعالیٰ ان کے پردے جو ہیں وہ فاش کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی قسم کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، درگزر فرمایا ہے اللہ نے آپ سے، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، لیکن آپ نے
اجازت دے دی تھی انہیں یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ نہ اجازت مانگیں گے آپ سے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور روز قیامت پر کہ نہیں جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اب وہ ہیلے بہانے کر کے اجازتیں لے رہے تھے نا، تو اللہ ان کے پردے یہاں پورے کھول رہا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون، صرف وہی اجازت مانگتے ہیں آپ سے جو نہیں رکھتے ایمان باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور روز قیامت کا، وارتابت قلوبہم اور شک میں مبتلا ہے ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون ان کے دل تو وہ اپنے شک میں ڈاما ڈول ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا تو انہوں نے تیار کیا ہوتا اپنے لیے کچھ سامان، لیکن ناپسند کیا اللہ نے ان کے کھڑے ہونے کو، اس لیے پست ہمت کر دیا انہیں اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب وہ جو منافقین تھے نا، وہ جو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اجازتیں لے رہے تھے، تو ان کے بارے میں وہ کہتے تھے نا ہم تو جانے کو تیار تھے لیکن یہ ہو گیا، اور اپنے وہ ہیلے بہانے، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر ان کا اصل میں ارادہ ہوتا تو یہ اپنی تیاری کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ ان کے جو دلوں کا نفاق اور ان کی جو چال بازیاں تھیں نا، ان کو اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اگر نکلتے تمہارے لشکر تو نہ زیادہ کرتے تم میں بجز فساد کے، اور دوڑ دھوپ کر کے تمہارے درمیان فتنہ پردازی کرتے، یعنی اگر یہ منافق ساتھ آ بھی جاتے تو اس سفر میں وہ کیا کرتے کہ فتنہ پھیلاتے اور فساد کرتے، اور تم میں ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ لقد ابتغوا، وہ کوشاں رہتے ہیں فتنہ انگیزی میں پہلے بھی، اور الٹ پلٹ کرتے تھے آپ کے لیے تجویزیں، یہاں تک کہ آ گیا حق اور غالب ہوا اللہ کا حکم، اور وہ ناخوش تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں بعض کہتے ہیں اجازت دے دیجئے کہ میں گھر میں ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے، اور إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کچھ بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو کہیں گے ہم نے درست کر لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، اور لوٹتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف بجز اس کے جو لکھ دی ہے اللہ نے ہمارے لیے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے مومنوں کو۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، فرما دیجئے کیا تم منتظر ہو ہمارے متعلق کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مرنا نہیں ہے مگر
ایک بھلائی ان دونوں بھلائیوں میں سے جن کے ہم خواہاں ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے لیے کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انفقوا تم خرچ کرو، طوعا او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم ایک نافرمان قوم تھے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو نفاق والے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے رسول کو کے ساتھ بغض رکھنا، دل سے بغض رکھنا اور اوپر سے منافقت کرنا، جن میں یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر تم خرچ بھی کر دو، خوشی سے کرو یا ناخوشی سے، پھر اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو کس کا مال قابل قبول ہے؟ بھلے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن محبت کا ہو۔ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں رکھے گا، اللہ کی فرما برداری میں ہر طرح کے شبہ سے پاک دل رکھتا ہوگا، تو وہ غریب بھی ہوگا، اس کا تھوڑا سا بھی مال ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ وما اور نہیں منعہم ان تقبل نہیں منع کیا انہیں کہ قبول کیے جائیں منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یأتون الصلاة الا وہم کسالی ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور نہیں منع کیا ہے انہیں کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے اخراجات، سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں آتے نماز ادا کرنے کے لیے مگر سست، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ یہاں پر جو سمٹمز بتائے جا رہے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے، ان کی کیا نشانی یہاں بتائے گی۔ نفاق والے دل کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھیں گے تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اور جب خرچہ کرنا پڑ جائے اللہ کی راہ میں تو تب بھی ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ مصیبت پڑی ہوتی ہے، وہ خوشی سے کام نہیں کرتے۔ تو اللہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ نیکی وہ جو خوشی سے کی جائے، تو اللہ کو وہی نیکی قابل قبول ہے اور وہی اللہ کے ہاں اجر کا باعث ہے جو خوشی سے کیا جائے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، سو نہ تعجب میں ڈال دے تمہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، یعنی جو ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے اور ان کے ہاں بڑی کثرت ہے اولاد کی، یہ تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، یہی چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے انہیں ان چیزوں سے دنیاوی زندگی میں، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے لیکن وہ ایسی قوم ہے جو ڈرتے رہتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر مل جائے انہیں کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو آپ دیکھیں گے وہ منہ پھیر لیں گے اس سے منہ زوری کرتے ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور بعض ان میں سے تان کرتے ہیں آپ پر صدقات کی تقسیم کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض اٹھایا تھا
اور اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ و عشر کا مال آتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرتے تو منافقین دولت کے لالچ میں ہوتے اور ان کا رویہ عجیب ہوتا۔ اگر انہیں مل جاتا تو وہ خوش ہوتے، اگر انہیں نہ ملتا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم پر اعتراضات شروع کر دیتے۔ اور اب یہاں پر ان کی اس عیب کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ۔ سو اگر انہیں دیا جاتا ان سے تو وہ خوش ہو جاتے، اور اگر انہیں نہ دیا جاتا ان سے تو وہ اس وقت ناراض ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہوتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہتے کافی ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ اور اس کا رسول، ہم تو اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ یہاں جو ایمان والا ہے اس کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کرتے تھے، عطا کریں تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا۔ جو مل گیا الحمدللہ۔ ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آقا کی تقسیم پر اعتراض کرے، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ اعتراض کون کرتا ہے؟ اسی طرح یہ حکم ہر دور کے لیے، جس بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ نے کسی بھی بارے میں کوئی حکم دے دیا، کوئی قانون، کوئی آقا کی بات ہمارے پاس پہنچ گئی، اس کے اوپر پھر اعتراض کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر ادھر حرف آخر ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اتنی زیادہ، میں کیا کہوں، کتنے نڈر ہو کے بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے فر رائے زنی اس پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈر ہی نہیں ہوتا کوئی، کہ اتنا خطرناک معاملہ ہے یہ ایمان کے لیے کہ کچھ جانے میں ہم سے کچھ غلط بات نکل گئی تو ہمارا تو ایمان ہی ضائع ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن لوگ بالکل اس بارے میں بے خوف ہوتے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم تک کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کوئی بات پہنچتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر اپنی رائے سے کوئی بات کریں، ہم خاموشی اختیار کریں، اور خاموشی سے اگر ہمیں اعتراض ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کی سند ہمیں تلاش کرنی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس حدیث کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کریں، کیونکہ منسوب جو ہو گئی، جو آقا کی بات جو آ گئی، تو ہم ڈر جائیں اور ہم خاموشی سے تحقیق کریں۔ جب ہم اپنی تحقیق کو مکمل کر لیں تو پھر ہم بات کریں، اور بڑی محتاط زبان استعمال کرتے ہوئے۔ اس بارے میں نہ ڈر نہیں ہونا، اس بارے میں فر نہیں بولنا، یہ کسی عام ہستی کی بات نہیں ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے جس کا ادب کرنا اللہ سکھاتا ہے۔ اللہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ آقا کے بارے میں مومن کی زبان کیسی ہونی چاہیے۔ اور اس کا رسول، ہم تو اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ یہ ہوگی 59 نمبر آیت۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں، اور جن کی دلداری مقصود ہے، نیز گردنوں کو آزاد کروانے کے لیے، والغارمین، اور مقروضوں کے قرض ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، وابن السبیل، اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، ومنہم الذین یؤذون النبی،
اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے یوزونا اذیت دیتے ہیں. دیکھیں صرف زبان کی اذیت کی بات ہو رہی ہے. اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں. نعوذ باللہ. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، فرما دیجئے وہ سنتا ہے. خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کا کتنا سخت حکم ہے، یہ کتنا سخت فیصلہ. یہ دردناک عذاب کس بات پہ ہے کہ جو جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ اپنی زبان سے، صرف زبان سے انہوں نے اذیت دی ہے رسول اللہ کو. تو آج آپ دیکھیں کہ آج ایسی ایسی باتیں زبانوں سے نکل رہی ہیں کہ ہم سوچیں کہ وہی ہمارے کلمات اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جائیں، جو ہم دین کے اوپر بنا سوچے سمجھے رائے زنی کر رہے ہوتے ہیں اور فٹافٹ اپنی رائے سے ٹھوک رہے ہوتے ہیں، تو وہ باتیں اگر پہنچے تو آقا کو کتنا دکھ ہو، صدمہ ہو. اس لیے جب بھی ہم نے منہ سے بات نکالنی ہے جو دین اسلام کے متعلق ہے، احادیث کے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، تو ہمیں ڈر جانا ہے، ہماری آواز نیچی ہو جانی چاہیے. جب آقا کا نام آئے تو ادب ہمارے لفظوں میں نظر آئے. اگر ادب نظر نہیں آ رہا، ہم بے ادبی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے. یہ بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے. یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ خوش کر دیں تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کریں اگر وہ ایماندار ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم. کیا وہ نہیں جانتے کہ جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس میں بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل نہ ہو جائے اہل ایمان پر، علیہ تنزل علیہم سورت، کوئی ایسی سورت تنبئہم جو آگاہ کر دے ان کو بما فی قلوبہم جو کہ ان کے دلوں میں ہے. اللہ منافقوں کے سارے راز جو دلوں کی ان کے گندگیاں ہوتی تھی نا اللہ کھول کھول کے بیان کرتا تھا. تو وہ وحی کا زمانہ تھا نا، وہ تو دل میں چھپا کے رکھتے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی. تو اب کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی وحی اور نہ آ جائے. قُلِ اسْتَہْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. آپ انہیں فرمائیں کہ مذاق کرتے رہو، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور آپ دریافت فرمائیں ان سے، کہیں بس ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبعی کر رہے تھے. قل فرما دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو؟ مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ ان کا شیوا تھا. وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جب وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا. تو یہ تو ان کی بات تھی نا، اور ان کے بارے میں کتنے سخت حکم آ گئے. اور یہی رویہ آج بھی ہمیں مسلمانوں میں نظر آتا ہے کہ اسلامی جو احکامات ہیں آج ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کھلے عام. ایسی ایسی میمز بن رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے اسلامی قوانین کے مذاق اڑائے جا رہے ہوتے ہیں. تو
یہ جو اللہ کے قانون ہیں یہ ہر زمانے کے لیے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ایسی دوستیوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، ایسی محافل سے گریز کرنا چاہیے جہاں ادب نہیں ہے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی بے ادبی سے لیا جائے. ہمیں وہاں سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. مذاق اڑانا تو اگلی بات ہے. جہاں ادب نہ ہو جس محفل میں، وہاں ایمان والے کا کوئی کام نہیں. جو مومن تھے وہ ادب سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اور جو نفاق والے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بے ادبی، اعتراضات اور چالیں، یہ ان کا کام تھا اور دلیلیں. یہ جب تبوک کا واقعہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب آیا حکمن اللہ نے کہا تھا کہ چلو لڑائی کے لیے، تو انہوں نے کیسی کیسی تعویلیں دلیلیں پیش کرنی شروع کر دی اور رخصت مانگنے آ گئے اور پھر اعتراضات کرنا. مطلب یہ ساری کے ساری وہ خامیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوائنٹس بتا دیے ہیں کہ جہاں جہاں یہ حرکتیں کون کرتا تھا؟ یہ نفاق والا کرتا تھا. اس وقت تو وہی آ جاتی تھی، پہچانے جاتے تھے. تو آج ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسے ہی دوست ہمارے تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی ان محفلوں میں تو نہیں بیٹھتے. اور ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی دوست کے جو ایمان ہے اس پر ہی آپ کا ایمان ہوگا. اگر آپ کے دوست ادب اور محبت والے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اگر بے ادبی اور بدتمیزی والے دوست ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے ان کی خصلتیں آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہوتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ اپنے ایمان کو بچا کے چلنا ہے دنیا میں. گستاخو، کیا اللہ اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسولوں سے تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، کیونکہ وہی اصل مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يمكرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بھلا دیا اللہ کو تو اس نے بھی فراموش کر دیا انہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے بھی بھلا دیا. بے شک منافق ہی نافرمان ہے، فاسق ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ واللہ عذاب مقیم. وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار سے دوزخ کی آگ کا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، یہی کافی ہے. انہیں نیز لعنت ہے ان پر اللہ نے، اور انہی کے لیے ہے دائمی عذاب. لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، یعنی اللہ کی لعنت ہے ان پر اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. تمہاری حالت بھی ایسی ہی ہے جیسے ان لوگوں کی. یہاں مخاطب جو ہے یہ منافق ہیں کہ اے منافقو تمہاری حالت بھی ایسی ہے جیسی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے تھے اور زیادہ تھے تم سے قوت اور مال میں اور اولاد کی کثرت میں. فاستمتعوا، سو لطف اٹھایا انہوں نے. بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. یہ 69 نمبر آیت میں پڑھی ہے.
سو لطف اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصہ سے اور تم نے بھی لطف اٹھایا اپنے دنیاوی حصہ سے، اسی طرح جیسے لطف اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے ہو گزرے اپنے دنیاوی حصہ سے، اور لذتوں سے تم بھی ڈوبے رہے جیسے وہ ڈوبے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الم یأتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ آئے تھے ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، اور نہ تھا اللہ کا یہ دستور کہ وہ ظلم کرتا ان پر جبکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، نیز مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، بے یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور وعدہ کیا پاکیزہ مکانات کا، سدا بہار باغوں کا۔ اللہ کی رضا سب نعمتوں سے بڑی ہے، یعنی اللہ ان سے راضی رہے گا، یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجئے ان پر۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی انہوں نے یہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہا تھا کفر کا یہ کلمہ۔ کفری وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وان یتوبوا یک خیرا لہم وان یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ بات اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کا جسے وہ نہیں پا سکے، اور انہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے۔ سو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کیسا عذاب؟ علیم، دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور وہ نہیں ہوگا ان کا روح زمین پر کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ، اور ان میں سے
کچھ وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ سے آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے، ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پس جب اس نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ اور روگردانی کر لی اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں پر اس دن تک جب وہ ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب یہاں پر منافق کی ایک اور نشانی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ کیا نشانی؟ کہ جب وہ تنگی میں ہوتا ہے تو وعدے کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں دے دے، میں تیری راہ میں خرچ کروں، اور جب دے دیتا ہے پھر وعدے سے پھر جاتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو اور ان کی سرگوشی کو؟ یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیب۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو؟ یقین اللہ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کو۔ اور جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والے مومنوں پر، اور جو ندار نہیں پاتے بجز اپنی محنت و مشقت کے مزدوری کے، تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے، اللہ سزا دے گا انہیں اس مذاق کی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ مذاق اڑانا ایمان والے کا کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ ہر دور میں ایسے لوگ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ اس چیز کی بڑی تربیت کرتا ہے اہل ایمان کو کہ اس چیز سے بچیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے کتنی بار؟ 70 بار، جب بھی نہ بخشے گا اللہ انہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ محض اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان فاسق قوم کو۔ اس آیت کے بارے میں حضرت فخر الدین امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، یہ اس کے بارے میں یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، اور اس نے بڑا ستایا، بڑا نقصان پہنچایا، اور اس کی مذمت کے بارے میں ہمیں اور آیتیں بھی ملیں گی۔ اور جب یہ مر گیا تھا تو اس کا بیٹا آیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے بخشش مانگیں گے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ بڑی سخت سزا ہے، بڑا سخت رویہ اللہ کا نفاق والوں کے لیے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے والوں پر، خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا ولو کانوا یفقہون۔
خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے والوں پر اللہ کے رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد، اور ناگوار تھا انہیں جہاد کے لیے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جانا اللہ کی راہ میں، اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ مت نکلو اس گرمی میں، فرمائیے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ ہنسے تھوڑا اور روئیں زیادہ، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کے پاس، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جہاد پر نکلنے کی، تو آپ ان کو فرمائیے نہیں نکلو گے تم میرے ہمراہ کبھی، اور ہرگز نہیں جنگ کرو گے میری معیت میں کسی دشمن کے۔ تم نے خود پسند کیا تھا گھر بیٹھ رہنا پہلی مرتبہ، تو بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر۔ انہم کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا۔ یہ کب کا موقع ہے؟ یہ جنگ تبوک پر جب حکماً کہا گیا تھا کہ سب نکلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اور جانا بھی دور تھا، تو اس وقت جنہوں نے پس و پیش کی ان کا نفاق اور جو کچھ وہ کر رہے تھے، اللہ نے سب اس کے پردے فاش کیے، اور میرے آقا تو کریم تھے، وہ تو رحیم تھے، اور پھر جب ان کے گھر والوں نے ان کے لیے کہا تو پھر اللہ نے میرے آقا کو بھی منع فرما دیا، آپ نے کہا کہ ان کی قبروں پر بھی نہیں کھڑے ہونا۔ بے شک انہوں نے کفر کیا، انہم کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا، باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم کے ساتھ، اور اس حالت میں وہ مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہی چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے انہیں ان سے دنیا میں، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اذْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب نازل کی جاتی ان پر کوئی صورت جس میں حکم ہوتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ہمراہ، تو اجازت طلب کرنے لگتے آپ سے جو طاقت والے ہیں ان میں سے، اور کہتے رہنے دیجئے ہمیں تاکہ ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہو جائیں گے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ کی ناراضگیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے کہ اللہ مہر لگا دے، پھر سمجھ ہی نہیں آتی، ماتی ماری جاتی ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، واولئک لہم الخیرات، اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، تیار کر رکھے اللہ نے ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہنے والی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء
معذرون من الأعراب لا يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ اور آئے بہانہ بنانے والے بدو تاکہ اجازت مل جائے انہیں، اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو نہیں پاتے وہ مال جسے وہ خرچ کریں، اگر یہ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ مخلص ہو اللہ اور رسول کے لیے۔ نہیں ہے نیکوکاروں پر کوئی الزام کی کوئی وجہ، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ان پر کوئی الزام جو جب حاضر ہوئے آپ کے پاس، لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون۔ تاکہ آپ سوار کریں انہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا جس پر آپ کو سوار کروں، یعنی وہ لوگ جب آپ کے پاس آئے جہاد میں جانے کے لیے تو ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں آپ ساتھ لے جائیں اور ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لیں، تو آپ کے پاس بھی سواری نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس نہیں، اور وہ لوٹے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہا رہی تھی آنسو، اس غم میں کہ افسوس نہیں ہے ان کے پاس وہ خرچ کریں، یعنی وہ غریب ایمان والے جن کے پاس سواری نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، لیکن جذبہ تھا، سچا جذبہ، وہ آقا کے پاس آئے، اور جب وہ ناکام لوٹے تو کیا تھا کہ ان کی آنکھیں غم سے، آنسوؤں سے بہہ رہی تھی، اور وہ ان کی بہتی ہوئی آنکھیں امر ہو گئیں قرآن کے الفاظ بن کے، کہ قرآن کریم میں ان کی بہتی ہوئی آنکھوں کو بیان کیا، اللہ کو وہ آنکھیں اتنی پیاری لگی کہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ ہم اب بھی جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں چشم تصور میں وہ چہرے جگمگاتے، وہ دکھے ہوئے غریب چہرے ان لوگوں کے، بظاہر تو ہم دیکھیں نا کہ غریب بندہ ہے، رو رہا ہے، تو بظاہر تو وہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کے دل کا جذبہ اتنا سچا تھا کہ وہ جذبہ میرے رب کو بھا گیا آسمانوں تک، وہ جذبہ جو تھا وہ فضاؤں کو منور کر گیا، اور میرے رب نے ان بہتی ہوئی آنکھوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ مالدار ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ وہ راضی ہو گئے اس پر کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، بس وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی کن کے دلوں پہ مہریں لگتی ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، پھر اللہ ان کے اس نفاق کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جس کے دل پہ مہر لگ جائے پھر اس کی متی ماری جاتی ہے، اسے نہیں سمجھ آتی حق کیا اور باطل کیا، وہ اس کو جو فرقان ہے اس کو وہ نصیب نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ، یہ جو کلام پاک ہم نے پڑھا اس میں کوئی جانے میں غلطی رہ گئی، الفاظ کی ادائیگی میں یا سمجھنے سمجھانے میں میرے مالک کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا نور بنا دینا، قرآن کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنا دینا میرے مالک، قرآن سے جوڑے رکھنا، قرآن کی محبت ہماری نسلوں کے دلوں کو بھی عطا کرنا، قرآن کا شغف ہمارے بچوں
بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی دینا، اور قرآن سے جو محبت اور جو التفات اللہ تو نے ہمیں دیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہمیں جوڑے رکھنا اس قرآن کے ساتھ، ہمیں باندھے رکھنا اس قرآن کے ساتھ، اور قرآن کی یہ محبت ہمارے دلوں میں امر کر دینا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔